نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ بھائی نے پوچھا ہے فرض اور سنت نماز ادا کرنے کا صحیح طریقہ بتا دیں۔ میرے محترم بھائی، صحیح طریقہ تو وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ تو آپ کے سوال کی نوعیت دو طرح کی ہے۔ اب فرض اور سنت کی آپ تقسیم پوچھ رہے ہیں یا نماز کو ادا کرنے کا طریقہ پوچھ رہے ہیں؟ فرض ہوں یا سنت ہوں، ظاہر رکوع میں بھی سیم دعا ہے، سجدے میں بھی وہی دعا ہے، تشہد میں بھی وہی دعائیں ہیں، قیام بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن اب اس کو آپ جو ہے وہ جب پڑھا جاتا ہے، پڑھی ادا کی جاتی ہے نماز، اس کا طریقہ شاید پوچھ مجھے، یعنی کہ آپ کا سوال جو ہے وہ کنفیوز کر رہا ہے۔ آپ سوال کو پہلے واضح کریں۔ اگر آپ پوچھ رہے ہیں فرض اور سنت میں فرق کیا ہے، تو فرض وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پہ جو ہے 5 وقت نماز کو فرض کیا اور اس کی رکعتیں مقرر کر دیں، اس کے سجدے مقرر کر دیے، اس میں پڑھی جانے والی جو قرات ہے اور باقی چیزیں ہیں وہ سب واضح کر دیں۔ یہی بات سنتوں کی، تو سنتیں وہ ہیں کہ جو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ایک اور حدیث میں صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ دوام اختیار کیا، ہمیشہ اس کو ادا کی۔ فرض کو چھوڑنے پہ یہ گناہ کبیرہ ہوگا، اور سنتیں جو ہے ان کو اگر بندہ چھوڑ دیتا ہے یا رہ جاتی ہیں تو یہ سستی شمار ہوتی ہیں، پڑھنی چاہیے، زیادہ بہتر یہ ہے۔ لیکن اگر رہ جائیں تو کوئی فتویٰ اور حرج والی بات نہیں ہے، لیکن بندہ جو ہے اجر میں کمی آتی ہے، پڑھنی چاہیے بندے کو۔ باقی جو آپ نے نماز چھوٹنے کا پوچھا ہے کہ اگر کوئی شخص آیا اور اس کی 2 رکعتیں رہتی ہیں یا 1 رکعت سے وہ رہ گیا تو اس کو کیسے ادا کرے گا؟ اس میں ہمارے کچھ بھائیوں نے لوگوں کو خلط ملط کر دیا ہے، کنفیوز کر دیا ہے، جبکہ حقیقی بات یہ ہے کہ جب آپ آئے ظہر کے لیے تو جو آپ کی پہلی رکعت ہے وہ آپ کی پہلی ہی رکعت ہے، جو آپ کی دوسری رکعت ہے وہ آپ کی دوسری رکعت ہے، اور جو رکعتیں آپ کی رہ گئی ہیں وہ آپ نے تیسری اور چوتھی یا چوتھی آخری رکعت جو ہے اس کو مکمل کر لینا ہے۔ ایسا نہیں ہے جیسے ہمارے بھائیوں نے ایک نیا شعور لوگوں میں بانٹنا شروع کر دیا ہے کہ بھائی ایسا نہیں ہے، جو امام کی تیسری آپ کی بھی تیسری ہے، امام کی چوتھی آپ کی بھی چوتھی، اب امام نے سلام پھیرا، اب آپ پہلی پڑھیں گے پھر دوسری پڑھیں گے۔ اس کی مطلب کوئی صورت ہی نہیں بن رہی۔ نماز میں یہ ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھنا یہ تو بہت اہم اور ضروری ہے۔ ہاں، آپ امام کی اقتداء میں موجود ہیں تو لہذا ظاہر آپ سبحانک اللہم و بحمدک تو نہیں نہ پڑھ سکتے، یا اللہم باعد بینی و بین خطایا یہ تو نہیں نہ پڑھ سکتے۔ امام نے قرات شروع کر رکھی ہے تو آپ سورۃ فاتحہ سے ہی شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو بھائی وہی ترتیب ہے جو عام ترتیب ہے۔ امام کی جتنی بھی رکعت ہے آپ کی پہلی رکعت ہے، امام کی جتنی بھی رکعت ہے آپ کی پہلی دوسری، اس طرح آپ نے اس نماز کو ادا کرنا ہے۔ بارک اللہ فیک۔